بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کی دھمکی کے بعد اسرائیل میں کھلبلی، ایئر ڈیفنس سسٹم ہائی الرٹ۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے میں ہونے والی شہادتوں کے بعد اسرائیل نے ایران کی جانب سے رد عمل کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایرانی رد عمل کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل نے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح سے ہائی الرٹ کر دیا ہے، جبکہ ریزرو فوجی بھی طلب کر لیے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایران براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق ایران اس وقت اسرائیل سے بہت ناراض نظر آ رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے کے اندر وہ اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ CIA نے ایران کے ایک خاص منصوبے سے متعلق اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا الرٹ بھیج دیا ہے۔ اس کے مطابق ایران اپنے حملے میں سینکڑوں ڈرون اور درجنوں کروز میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایران سے یہ ڈرون اور میزائل پرواز بھریں گے اور اسرائیل کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 8 افراد جام حق ہو گئے۔ جام حق افراد میں سفارتکار بھی شامل تھے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی فضائی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی مزید پھیل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ڈوجارک نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اپنے رابطے جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمیں سخت تشویش ہے کہ خطے میں موجود کشیدگی کہیں زیادہ وسیع علاقے تک پھیل جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 59 فلسطینی شہید، تعداد 33,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کے مظالم رک نہ سکے، غزہ میں بھی بمباری سے مزید 59 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 32,975 ہو گئی ہے، جبکہ 75,577 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، جس میں مزید 3 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے۔ ادھر غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے فوری طور پر ایک فیلڈ ہسپتال کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الشفا ہسپتال ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا، ڈاکٹرز اور طبی عملہ گرفتار کر لیا گیا، ہمارے پاس زخمیوں کو بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں، اقوام متحدہ تحقیقات کرے۔ ادھر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے دیر البالہ میں امریکی امدادی گروپ ورلڈ سینٹرل کچن کے قافلے پر حملہ جان بوجھ کر کیا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امدادی کارکنان غزہ سے باہر نکل جائیں اور فلسطینی بھوک کا نشانہ بنتے رہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رفح میں اسرائیلی کارروائیاں عرب قومی سلامتی پر حملہ تصور ہوں گی۔ عرب لیگ نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ عرب لیگ نے سلامتی کونسل سے غزہ میں مکمل جنگ بندی کرانے کے لیے اسرائیل پر زور ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب لیگ کی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب ہفتم کے تحت ایک قرارداد منظور کرے، جس میں اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ عرب لیگ نے قرارداد میں تمام ملکوں، پارلیمانوں، سول سوسائٹی، ٹریڈ یونین، انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین سے متعلق فیڈریشن کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں پر صہیونی حکام کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ اجلاس کے بعد عرب لیگ نے ایک بیان میں اسرائیل کو فوجی کارروائی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح پر حملے کو مجموعی طور پر عرب قومی سلامتی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایسا حملہ خطے میں امن کے مواقع کے خاتمے اور تنازعات کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی آرمی چیف نے امدادی کارکنان پر حملے کو سنگین غلطی قرار دے دیا۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے غزہ میں حملے کے دوران امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں کو سنگین غلطی قرار دیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کے آرمی چیف نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں فضائی حملے کے دوران 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت ایک سنگین غلطی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، رات کے وقت غلط شناخت کی وجہ سے حملہ ہوا، ہمیں عالمی مرکزی کچن کے ارکان کو غیر ارادی طور پر پہنچنے والے نقصان پر افسوس ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا اعترافی بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب فضائی حملے کے دوران 7 امدادی کارکنان کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے پیر کے روز عالمی مرکزی کچن کے قافلے کو نشانہ بنایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم ہے۔ اسماعیل ہانیہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم ہے۔ کیا رہے کہ مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل کی تجاویز کے جواب میں حماس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء، غزہ کے تمام بے گھر فلسطینیوں کی ان کے گھروں کو واپسی اور غزہ میں انسانی امداد کی ضروریات کے مطابق فراہمی ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے قیدیوں کے تبادلے کی باعزت رہائی کا معاہدہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ منگل کو اسرائیلی وفد نے اپنی تجاویز مصری حکام کے حوالے کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بیلجیم نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ یورپی ملک بیلجیم نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ برسلز میں بیلجیم کی وزیر خارجہ نے نیٹو کے اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ بیلجیم وقت آنے پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ بیلجیم وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ پر قرارداد کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مالدیپ کے بعد بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ کا نعرہ۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے حزب اختلاف کی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی جانب سے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کے مطالبے کے جواب میں سوال کیا کہ ان کی بیویوں کے پاس کتنی انڈین ساڑیاں ہیں، وہ اپنی بیویوں سے یہ انڈین ساڑیاں لے کر انہیں جلا کیوں نہیں دیتے۔ حسینہ واجد نے عوامی لیگ کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی مصنوعات گرم مسالے، پیاز، لہسن اور دیگر اشیاء بھی اپوزیشن رہنماؤں کے گھروں میں نہیں نظر آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب بی این پی اقتدار میں تھی تو ان کی حکومت کے وزراء اور ان کی بیویاں انڈیا کے دوروں کے دوران ساڑیاں خریدتے تھے اور انہیں بنگلہ دیش میں فروخت کرتے تھے۔ بنگلہ دیشی اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق شیخ حسینہ کے یہ تن سے بھرے ریمارکس حزب اختلاف کے رہنما روح الکبیر رضوی کی جانب سے انڈین مصنوعات کے خلاف علامتی احتجاج کے طور پر اپنی کشمیری سڑک پر پھینکنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ پیش رفت انڈیا آؤٹ مہم کے پیش نظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ مہم کچھ انفلوئنسرز، سماجی کارکنوں اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کی طرف سے شروع کی گئی ہے، جسے عوام اور حزب اختلاف کے سیاستدانوں کے ایک حصے کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس مہم نے اپوزیشن بی این پی کی طرف سے بائیکاٹ کیے جانے والے انتخابات میں عوامی لیگ کی حالیہ کامیابی کے بعد زور پکڑا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال مالدیپ میں انڈیا آؤٹ کے نعرے پر صدارتی انتخابات کی مہم چلانے والے محمد میزو نے انڈیا حامی کہلائے جانے والے صدر محمد صالح کو شکست دے کر صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کامیابی کے بعد محمد میزو نے چین کے ساتھ قربت بڑھائی اور انڈیا کو مالدیپ سے سیکیورٹی کے نام پر موجود افواج کو ہٹانے پر مجبور کیا، جسے اب مرحلہ وار طور پر ہٹایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔